ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ یہ تمنا کیوں کی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ کو دیکھا نہیں، تو کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے اور نہیں تو ماں تو ضرور ہوتی۔ کہ ماں 6 سال کی عمر میں ایک جنگل میں فوت ہو گئی تھی۔ سن 2000 میں حضرت اماں آمنہ کی قبر کو میں نے ڈھونڈا اللہ کے فضل سے۔ میری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، 40 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرا دیا، دنیا کے ہر کونے میں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور سفر ہی سفر میں گزر گئی۔ ایسا سفر میں نے زندگی میں شاید ہی کبھی کیا ہو جب میں حضرت اماں آمنہ کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پہاڑوں میں تھی، وہاں جانے کے لیے کسی راہبر کی ضرورت ہے۔ یہ ابوا ایک جگہ ہے، ابوا۔ ہمارے نبی اپنی ماں کے ساتھ گئے ہیں اپنے باپ کی قبر دیکھنے کے لیے، باپ کی قبر کی زیارت کے لیے، اور آپ کی جو دادی تھیں وہ مدینہ سے تھی، تو وہاں رشتہ دار ہیں، 1 مہینہ وہاں قیام کیا ہے، اپنے باپ کی قبر پر بھی گئے ہیں، وہاں تیرنا بھی سیکھا ہے، وادی عقیق میں پانی ہوتا تھا، وہاں وہ آپ نے تیرنا سیکھا۔ 1 مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے۔ یہ قافلہ 3 افراد کا ہے، ایک حضرت ام ایمن ہے جو آپ کی خادمہ ہیں، ایک حضرت آمنہ ہے جو والدہ ہیں، ایک خود آپ کی ہستی ہیں۔ یہ مدینہ سے چل کے قافلے آتے تھے ملل، پھر ملل سے آتے تھے روحا، روحا سے آتے تھے عطایا، عطایا سے اگلا اسٹیشن ہوتا تھا عرج، عرج کے بعد ابوا، ابوا کے بعد عصفان، عصفان کے بعد مرت دہران، اور پھر اس کے بعد مکہ۔ یہ سڑک تھی، پرانے زمانے کی سڑک کا میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے۔ تو آج 5ویں رات ہے، یہ قافلہ ابوا پہنچا۔ ابھی ابوا کی بستی دور ہے، ابوا وہاں سے کوئی 14-15 کلومیٹر ابھی فاصلہ ہے۔ جو میں نے کیا، ممکن ہے اندر سے تھوڑا ہو، جو میں تو سڑک سے گیا، پہلے ابوا شہر گیا، وہاں کافی پاکستانی رہتے ہیں، ان سے بات کی کہ ہم قبر کی زیارت کرنے۔ وہ کہنے لگے وہاں تو پولیس کھڑی ہوتی ہے، جانے نہیں دیتی، جو جائے اس کو پکڑ کے واپس کر دیتی، اور جو ہم یہاں رہنے والے ہیں تو ہمیں تو پھر سزا بھی دیتی۔ تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بڑی مایوسی ہوئی، تو گاڑی واپس موڑی۔ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، سورج کچھ پیلا پڑ چکا تھا، تو ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی۔ ایک دوست کی جیپ لی تھی، عرب دوست تھا، اس کی جیپ تھی ٹرک جیسی، جو مجھے پتا تھا کہ اندر پہاڑوں میں جانا ہے، تو میں نے اسے کہا تو کوئی مجھے ٹرک جیسی جیپ دو، تو اس نے ایک ٹرک جیسی جیپ مجھے دی ہوئی تھی کہ وہ اگر مجھے جانے کا موقع ملا تو پھر یہی جا سکتی، اور کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ تو ایک جگہ ہم کھڑے ہو گئے پیٹرول پمپ پر، ایک گاڑی آ کے رکی، میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا اس آدمی سے پوچھو کیا یہ ہمیں لے جائے گا؟ تو ہمارا ایک دوست اس کے پاس گیا اور اس سے سلام دعا کے بعد کہتا ہے آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، لے کے نہیں جا سکتے، وہاں بعض اوقات پولیس ہوتی، پھر وہ خراب کرتے ہیں، آپ تو مہمان ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں خراب کرتے۔ پھر اس کو اللہ نے کیا سجائی، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام سعید ہے۔ کہنے لگا اس کا؟ کہا جی اس کا سلمان۔ کہا اس کا افضل۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، اگلی سیٹ، کہنا وہ جو گاڑی میں بیٹھا اس کا نام کیا ہے؟ ان کا جی طارق جمیل۔ کہنے لگا یہ وہ طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں یہ وہی طارق جمیل۔ کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میری گاڑی میں لگی ہوئی۔ تو اس نے گاڑی بند کی، کہا اچھا پہ اللہ جانے، میں تونوں نال لے کے چل۔ وہ پاکستانی تھا، وہ وہاں اس نے اپنی گاڑی بند کی، ہمارے ساتھ جی میں آ کے بیٹھ گیا، اور پھر وہاں سے ہم کوئی 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے، 5، پھر اس نے سیدھے ہاتھ گاڑی کو اتارا اور ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کر گیا، وہاں بغیر جاننے والے کے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اندر چلتے، کبھی یوں، پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں سے ٹکر، راستہ تو تھا نہیں، تو پہاڑوں کے اندر سے جانا تھا۔ اوہو، چلتے تھوڑی سی اتنی کھلی جگہ ہے جیسے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رسے ڈال کے ایسے تھوڑی سی کھلی سی جگہ ہے، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کروا دی۔ آگے پھر ایسے پہاڑ مل گئے تھے، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا۔ آہا، کاش تم وہاں جاتے، یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں۔ جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی۔ تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے
یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا. تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2000 صرف 10 سال پہلے، تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی. دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی. 25 سال کی عمر اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے، تو مجھے وہ آثار قرائن سے لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں آدمی بول سکتا، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا. یہ آخری کلمات تھے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھ کر اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے، لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں، کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی. اللہ ہی بہتر جانتا. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا. اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہیں تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے، قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے، اور یوں سر اوپر رکھا تھا یوں. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. واہ یا رسول اللہ، کیا غم اٹھائے ہیں، کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں، پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا؟ ام ایمن نے کھینچا کہ اٹھو بیٹا. کہا نہیں مجھے چھوڑ دو. ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. انہوں نے زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے. اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری. تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے. اندازہ